السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، استنجا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ استنجا کر رہا ہو، پیشاب کر رہا ہو یا پاخانہ کر رہا ہو، اسی دوران اگر فون وغیرہ آ جائے تو فون بھی ریسیو نہ کریں، فون پر بھی بات نہ کریں، یا باہر کوئی شخص ٹوائلٹ وغیرہ میں کوئی گیا ہوا ہے اور باہر کوئی شخص کھڑا اس سے بات کر رہا ہے تو اس کے باتوں کا جواب بھی نہ دیں۔ قضاء حاجت کرتے ہوئے کلام کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا، وہ ہوا یبول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے۔ فسلم علیہ، جو آدمی اللہ کے نبی کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ فلم يرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، تو پیشاب کرتے دوران اللہ کے نبی نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب سلام کا جواب نہیں دینا ہے تو چاہے جائے کہ بات چیت کا جواب دیا جائے، تو بات چیت کے جواب سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فون وغیرہ ریسیو کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد کے علاوہ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ حدیث ابو داؤد میں 16 نمبر پر ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر پیشاب کے لیے کافی دور جانے سے اس کو کوئی نقصان ہے یا کافی دور جانے آنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، جس کی وجہ سے آگے کوئی کام چھوٹنے کا امکان ہے، تو وہ قریب بھی بیٹھ کر استنجا کر سکتا ہے۔ ویسے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ چاہے پیشاب ہو چاہے پاخانہ ہو، آدمی کے اونٹ میں آ کر، آدمی سے آڑ میں آ کر کیا جائے، لیکن اگر کسی کو ایسی صورت پیش آ جائے تو وہ استنجا قریب بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ دور چلے جائے، چاہے قضاء پیشاب ہو چاہے پاخانہ ہو، کسی کے لیے بھی ہو، دور جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گنجائش یہ نکلتی ہے کہ قریب بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی